کریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ بات کریں، آپ ان کو دعوت دیں، تو وہاں پہ دعوت ذل الشیرہ میں جناب رسول پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، ان کو اللہ کے دین کی دعوت دی۔ تو سوچنے کی بات ہے جناب ابو طالب کو علیہ الصلوۃ والسلام کو کافر کہنے والوں کو کہ کافر کس طرح دین کی دعوت دے سکتا ہے اور دعوت ذل الشیرہ کر سکتا ہے۔ تو یہ شن سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ آپ ناسبی ملاؤں کو، آپ خارجی ملاؤں کو دیکھیں، جماعت اہل سنت کے جو لوگ مقام جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے ہیں اور اہل بیت کا مقام سمجھ گئے ہیں، تو آج ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں۔ آج واضح طور پہ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ کون غلط ہے اور کون صحیح ہے۔ اور آپ کو یہاں پہ جناب ابو طالب حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان کا پہلو بتاتا ہوں میں۔ علماء کرام بھی فرماتے ہیں، دیکھیں آپ مجالس میں جائیں یا کسی محفل میں جائیں یا آپ خود جو ہے نا تھوڑا سٹڈی کر کے دیکھیں، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنی حکمت عملی کے تحت اپنے ایمان کو قریش کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا۔ اب دیکھیں یہاں پہ، تاکہ وہ مکہ کے سرداروں کی حیثیت سے نبی کریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی اور سماجی حفاظت پروٹیکشن کر سکیں۔ اگر وہ اعلانیہ طور پر اپنی سرداری چھوڑ دیتے تو قریش کے سردار ان کے لیے ایزی تھا نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرنا اور جناب حضور پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا۔ تو اسی لیے جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے سرداری نہیں چھوڑی اور اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا۔ اب ملا کا بیان سنیں، یہاں پہ ناسبی خارجی ملا کا بیان اور بنو امیہ کی فیکٹریوں سے بنا ہوا مجموعہ سنیں کہ انہوں نے کہا جی کہ جب نبی جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے کہا، نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا کہ جناب میرے چچا، ان کے کان میں کہا جا رہا ہے، دیکھیں آپ یہ میرا کان ہے، آپ اگر میرے کان میں کہتے ہیں تو اگر آپ سرگوشی کرتے ہیں کان میں میری چھوٹی سی، تو اب میں سنوں گا یا آپ سن رہے ہوں گے؟ تیسرا بندہ آپ کے کلوز بھی آ کے بیٹھ جائے تو وہ نہیں سن سکتا۔ اب ان ناسوی ملاؤں اور بنو امیہ کی فیکٹریوں کا کمال دیکھیں، انہوں نے کان کی بات سن لی کہ کان کے اندر نبی مکرم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا فرما رہے ہیں، لیکن غدیر کے مقام پہ ٹھیک ہے اعلان ہوتا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، وہ ان کو اعلان نہیں سنائی دیتا، ٹھیک ہے۔ پھر باقی جگہوں پہ اعلان ہوتا ہے، حضور پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، وہ ان کو سمجھ نہیں آتا۔ اور خلیفاتہ بلا فصل کا اعلان ہوتا ہے کہ یہ ہے میرا خلیفہ، اسلام کا پہلا خلیفہ، ایمان کا پہلا خلیفہ، اللہ کے دین کا پہلا خلیفہ، اور امام المتقین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا اعلان ہو رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ولیوں کے سردار ہیں، کل ولی ہیں۔ اور اللہ کی ذات قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ ایک میں تمہارا ولی ہوں، ایک وہ جو میرا حضور پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ ایک تمہارے ولی ہیں، اور ایک وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے اور جو غریبوں کی امداد کر رہا ہے، جو اسلام کی دفاع کے لیے کھڑا ہے اور اسلام کی پروٹیکشن کے لیے کھڑا ہے، وہ تمہارا ولی ہے۔ تو آپ کائنات میں اٹھ کے ڈھونڈیں کہ وہ کون سا ولی ہے تیسرا جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دے رہا ہے اور غریبوں کے گھروں میں رات کو کھانا دروازوں کے اوپر رکھ کے آ رہا ہے۔ مولا متقیان علی علیہ الصلوۃ والسلام کی 4.5 سال کی خلافت کو دیکھیں تو مولا متقیان علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر بندے کے دروازے پہ جا کے بیت المال اور ہر بندے کے جا کے روزی روٹی اس کے دروازے پہ رکھی اور کوئی بھوکھا نہیں مرا۔ اس کو کہتے ہیں حکومت، اس کو کہتے ہیں خلافت۔ تو خلاف باتیں کرنا بڑا آسان ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ خلافت کرنا کتنا مشکل ہے، وہ بھی انصاف کے ساتھ۔ انصاف کیسے ہو سکتا ہے؟ مولا متقیان علی علیہ الصلوۃ والسلام جناب سرکار کا فرمان ہے کہ اپنی اولادوں کو حلال کھلاؤ، اور جب تم حلال کھلاؤ گے تم ایمان پہ چلو گے اور ثابت ایمان رہو گے اور اللہ تمہیں کامل ایمان کر دے گا اس طرح سے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھی جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ دیکھیں آپ جتنا ان لوگوں کو کہتے رہے، اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے لیکن یہ لوگ نہیں سمجھ پائے، ان لوگوں نے سمجھنا ہی نہیں چاہا، تو پھر اللہ کی ذات ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے سم بکم فہم لا یرجعون، کیا ہے کہ ہم نے ان کے کانوں پہ، ان کی زبانوں پہ، ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے قیامت تک۔ یہ کافروں کے لیے نہیں کہا گیا، یہ خوارجی ملاؤں کے لیے
یہ جہنمی کتوں کے لیے کہا گیا جو اہل بیت کے خلاف بھونکتے ہیں، جن کے لیے جو بغض رکھتے ہیں اہل بیت کے لیے، یہ ان کے لیے قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے۔ کافروں کو تو اللہ نے واضح طور پہ کہا کہ یہ جہنم میں جائیں گے، یہ جہنم میں یہود و نصارہ جائیں گے، کیونکہ اللہ کا وہ انکار کر رہے ہیں، اللہ کی بادشاہی کا انکار کر رہے ہیں، تو اس لیے اللہ نے ان کو واضح طور پہ پیغام دے دیا ہے۔ تو دیکھیں یہ چیزیں ہیں۔ تو دیکھیں میں تمہیں محمد اب دیکھیں جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اولاد کو کیا نصیحت کر رہے ہیں۔ میں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نیکی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ قریش کے امین اور عربوں کے سچے انسان ہیں۔ ان کی پوری زندگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بن کر گزری، اسی لیے ان کی وفات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میرا بازو ٹوٹ گیا، یا آج قریش مجھ پہ ظلم ڈھانے کی ہمت کرے گئے جو پہلے نہیں کر سکتے تھے۔ اب دیکھیں اب ان کی اولاد اور ان کے بیٹے حضرت علی علیہ السلام، حضرت جعفر طیار، حضرت عقیل کے بارے میں یہ چیزیں دیکھیں، انہوں نے اپنے بیٹوں کو نصیحتیں کی کہ میرا بیٹا میرے بعد نبی کی مدد کرنا، اور نبی کے اور اس اسلام کے اس دین الہی کی مدد کرنا۔ اور دیکھیں پھر کیا ہوا، مدینہ کی گلیوں میں کیا ہوا، نبی کی صاحبزادی کے ساتھ کیا ہوا، اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں رسی ڈالی کی کیا ہوا، اور نبی کے جو ہے نا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد امام حسن سے لے کے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام تک، اور پھر اہل بیت کے اولادوں کو دیواروں میں چنا گیا۔ اور جب یہ بادشاہوں کے محل بنے تو شہیدوں کے خون سے مٹی گوندی گئی اور محلات تعمیر کیے گئے۔ بنو باسیہ دور میں دیکھ لیں، بنو امیہ کے دور میں دیکھ لیں۔ تو باقی یہ اگر میں آپ کو تاریخ کے اندر لے کے جاؤں تو یقین کریں میں گھنٹوں کے حساب سے یہاں بیٹھ کے آپ کو تاریخ کے وہ کالے اور آگ دکھا سکتا ہوں کہ جو انہوں نے اہل بیت کے خون سے رنگے، اور آج بھی یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو۔ یہ ایک مر مٹنے کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن مجید فرقان مجید میں اسی لیے لعنت کو رکھا، آیت لعنت میں نازل ہوئی جب، تو اس پہ انشاءاللہ آپ کو پوری ویڈیو بتاؤں گا، اس کا مفہوم بتاؤں گا کہ لعنت جب نازل ہوئی کس مقام پہ ہوئی، کیوں ہوئی، اور اس کو کیا حکم دیا گیا۔ آج جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ولادت ہے، تمام مومنین کو بہت بہت مبارک۔ ایک بات یاد رکھیں، جب تک آپ قرآن سے لگاؤ نہیں کریں گے، جب تک اہل بیت کے در پہ نہیں آئیں گے، بلیو کریں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی ذات نے قرآن مجید کی پہلا پارہ میں اور الحمدللہ رب العالمین سے لے کے آگے پوری آیت کو پڑھ کے دیکھیں کہ اللہ کی ذات قرآن مجید میں کیا ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، الحمد سے لے کے وہاں سے پڑھیں تو اللہ کی ذات وہاں پہ آپ کو بتا دے کہ صراط مستقیم کون ہے، دا رائٹ پاتھ، ہو از دا رائٹ پاتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید میں وہاں پہ انڈیکیشن دے گا کہ کون سے لوگ ہیں جو صراط مستقیم پہ چلتے ہیں، اور وہ کون ہیں جن کے راستے پہ اللہ کہہ رہا ہے چلو، تو میں انعام و اکرام کروں گا۔ تو یہ راستہ آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، قرآن مجید میں آپ کو راستہ آٹومیٹکلی دے دے گا۔ اور اللہ کے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا تھا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں تم لوگوں کے درمیان دو بڑی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل البیت، ان دونوں کو تھامے رکھنا اور تم کبھی جو ہے نا گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دونوں کو ساتھ لے کے چلیں، تو قیامت کے دن انشاءاللہ مغفرت اور بخشش اور تمام کی تمام جو ہے نا سہولیات آپ کے لیے ہوں گی۔ تو اس لیے اپنی آل اولاد کو پالیں، ہر کام کریں لیکن حلال کمائی کھائیں، اور قرآن سے پوچھیں، قرآن آپ کو راستے بتائے گا صراط مستقیم پہ، اور اہل بیت سے لگاؤ کریں۔ تو ان ناسبی مولوں کی کبھی نہیں سنیں۔ دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نے یہ دماغ دیا ہے، آپ اس سے سوچیں، آنکھیں دی ہیں ان سے دیکھیں، زبان دی ہے، حق کے لیے بولیں اور حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، کبھی بھی ناحق کسی کا ساتھ نہ دیں، اپنے عزیز و اقارب، اور کبھی کسی کی برائی نہ کریں، حسد نہ کریں، بخیلی نہ کریں۔ یقین کریں مولا متقیان علی علیہ الصلوۃ والسلام سرکار فرماتے ہیں حسد آپ کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ آپ گیلی لکڑیاں بھی ڈالیں نا تو اس کو بھی حسد یعنی ایسی بیماری ہے، اور بخیلی ایسی بیماری ہے کہ وہ آپ کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ اس لیے اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اور گرد و نواح جتنے مسلمان ہیں، اہل ایمان مسلمان ہیں، آپ کے سنی بھائی ہیں، شیعہ بھائی ہیں، کسی مسلک سے ہیں، لیکن خوارجی اور ناسبی کبھی آپ کے راستے پہ نہیں چلیں گے، اور کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
ان کو نہیں مانیں گے. اس لیے اپنا خیال رکھیں, اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیں, اور دعا میں یاد رکھیں اگر آپ کو ولاگ پسند آئے لائک کریں, شیئر کریں. ویڈیو یوٹیوب کے اوپر بھی ہے, ٹک ٹاک پہ بھی ہے, اور فیس بک پہ بھی ہے, ہر جگہ پہ. اگر آپ کو پسند آئے تو آپ اپنی رائے سے لازمی بتائیں کہ آپ کی رائے کیا ہے. ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھیں, اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ کی ذات سب کا آل محمد آپ کو اور آپ کے عزیز و اقارب کو اور آپ کی فیملی کو اپنی عزت و امان میں رکھے. فی امان اللہ. اور جاتے ہوئے ایک آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ چلتے پھرتے تمام مومنین و مومنات اہل ایمان مسلمین و مسلمات کے لیے ایک دفعہ الحمد ایوری ڈے, ایک دفعہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ کل اخلاص کا درود پڑھ کے ان کو ہدیہ کیا کریں ایوری ڈے. یہ بہت بڑی صدقہ جاریہ ہے, اس کا ثواب آپ کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملے گا. اپنا خیال رکھیے اور اپنے عزیز و اقارب کا اور گرد و نواح کا خیال رکھیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر یور سیلف. اللہ حافظ.